اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 324 ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 8 کی تلاوت کی گئی۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، وَإِذَا، اور جب، حضر، حاضر ہوں، القسمۃ، تقسیم کے وقت، اولو القربہ، رشتہ دار، والیتامہ، اور یتیم، والمساکین، اور مسکین لوگ، تو فرزقوہم، تو انہیں بھی دے دو، منہ، اس میں سے کچھ، وقولو، اور تم کہو، لہم، ان سے، قولا معروفا، معقول بات۔ ترجمہ یوں ہے، اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار، یتیم اور نادار لوگ آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو اور ان سے معقول بات کہو۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں دو باتیں کہی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ وراثت کی تقسیم کے موقع پر وارثین کے علاوہ دوسرے رشتہ دار اور یتیم اور مسکین وغیرہ حاضر ہو جائیں تو تمہارے اس مال میں سے کچھ ان کو بھی دے دو، اور ان رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں سے اچھے طریقے سے بات کرو، معقول انداز میں بات کرو۔ ہم جانتے ہیں کہ کسی کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو سارے رشتہ دار جمع ہو جاتے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ اسی وقت میں وراثت کے سلسلے میں بات بھی ہو، وراثت کی تقسیم کا بھی مسئلہ طے ہو جائے، اور لوگ انتقال کے وقت میں، تدفین وغیرہ کے بعد کے مراحل میں وراثت کی بات کے چھیڑنے کو بہت معیوب سمجھتے ہیں کہ بھئی ابھی مرا آدمی اور شروع ہو گئے وراثت، یعنی انتظار میں تھے۔ بات ایسی نہیں ہے، بات انتظار کی نہیں ہے، بات حق کی ادائیگی کی ہے۔ حکم یہ ہے کہ جب آدمی کا انتقال ہو فوراً اس کی وراثت کی تقسیم کی پوری کوششیں ہوں، تیاریاں ہوں، تقسیم کر دی جائے تاکہ کسی کا حق مارا نہ جائے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ آدمی مر جاتا ہے، باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، کوئی بھائی کہیں اور ہوتا ہے، کوئی بھائی کہیں اور ہوتا ہے، ایک بھائی ماں باپ کے پاس پہلے سے ہوتا ہے، اب وہ ماں باپ کے ساتھ جو رہتا ہے عموماً ایسا ہو جاتا ہے کہ وہی جو ہے اس مال کو خرچ کرتا رہتا ماں باپ کے مال میں سے۔ جائز نہیں ہے۔ حکم یہ ہے کہ فوراً اس وراثت کے مسئلے کو طے کر لیے جائے بیٹھ کر، کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ غم ماں باپ کا یا ماں کے انتقال کا یقیناً ہے، لیکن حق کا ادا کرنا، حق مارنا یہ بہت بری چیز ہے، اس بات کو ذہن میں رکھا جائے۔ بہرحال جب یہاں جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، ضمنی طور پر میں نے یہ بات بتا دی، یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ مسئلہ بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب تقسیم ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں کچھ وارث ہوتے ہیں، کچھ غیر وارث ہوتے ہیں۔ بیٹا وارث ہوتا ہے، بیوی وارث ہوتی ہے، بیٹی وارث ہوتی ہے، یا بیوی مرتی ہے تو شوہر وارث ہوتا ہے، ماں باپ وارث ہوتے ہیں، بیٹا مرتا ہے، کچھ وارث رشتہ دار ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے رشتہ دار بھی جمع ہو جاتے ہیں ایسے موقع پر جو وارث نہیں ہوتے، رشتہ دار ہوتے ہیں دور کے رشتہ دار، چچا زاد بھائی آ جاتا ہے، کبھی بھتیجی آ جاتی ہے، کبھی بھانجی آ جاتی ہے، کبھی پوترا، کبھی نواسا، کبھی فلاں، کبھی فلاں۔ جن صورتوں میں یہ وارث نہیں ہوتے وہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ کچھ یتیم، رشتہ داروں میں کچھ یتیم بھی ہوتے ہیں، کچھ مجبور اور بے بس اور بیوائیں بھی، متعلقہ بھی، معلقہ بھی، مسکین بھی، نادار بھی، کچھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ جب وراثت تقسیم ہو رہی ہو تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے، اخلاقی بات ہے، یہ شریعت میں ان کا حق نہیں ہے، لیکن اخلاق کی ایک سطح ہوتی ہے
اخلاق کی بلندی کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اذا حضر القسمت، کہ جب وراثت کی تقسیم ہو اور تقسیم کے وقت میں حاضر ہوں اولو القربا رشتہ دار، غیر وارث رشتہ دار، وارثوں کے علاوہ کے رشتہ دار جمع ہو جائیں، والیتامی یتیم جمع ہو جائیں، والمساکین مسکین جمع ہو جائیں، تو فرزقوہم من، اس وراثت کے مال میں سے، ضروری نہیں وراثت کے مال میں سے دو، تمہارے جیب میں جو ہے وہی دے دو، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے اس میں سے کچھ دے دو گے، کسی کو 1000 دے دیا، کسی کو 2000 دے دیا، کسی کو 5000 دے دیا، اپنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے، کسی کو 10,000 دے دیا، بھئی یہ لے لو، بھی اپنی ہماری طرف سے تم آئے ہو، دعا کرو، بس جو بھی ہے ہمارے طرف سے ہم سے جو ہو سکا لے لو، بھی دے دیا، الحمدللہ، ان کا بھی دل خوش ہو گیا، دل ٹوٹے گا نہیں، دے دیا کرو، اللہ تعالیٰ برکت دیں گے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ باپ کا انتقال ہوا، باپ نے مال چھوڑا ہے، اس مال پر تمہاری کوئی محنت نہیں ہوئی، 50 لاکھ کا بنگلہ چھوڑ کر باپ جا رہا ہے، اور وراثت میں تم کو یہ مل رہا ہے، 2 کروڑ 4 کروڑ 10 کروڑ کا بنگلہ چھوڑ کر جا رہا ہے، یا وراثت میں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ یہ تو سوچو کہ یہ جو وراثت میں تم کو مال مل رہا ہے کس کی بدولت مل رہا ہے؟ اللہ کے دین کی وجہ سے، کہ شریعت نے اس میں تم کو حصہ رکھا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم کو دین نے یہ نعمت عطا کی ہے، اس کے شکرانے ہی میں صحیح اپنے ان رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو کچھ دے دیا کرو، محروم کرو مت۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ بھی ایسا ہو کہ تم کچھ دے کے جھڑک کے، کچھ تانے دے کر، کچھ دل توڑنے والی بات کہہ کر، کوئی احسان جتلانے والی بات کہہ کر ان سے گفتگو مت کرو۔ ایسے وقت میں تمہارا اخلاقی فریضہ یہ بھی ہے کہ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، کہ ان رشتہ داروں سے، ان مسکینوں سے اور ان یتیموں سے معروف اور معقول اخلاقی بات کرو، اچھے انداز میں بات کرو، معلوم کیا بھی کیسے ہیں، خیر سے رہو بھی، ایک دن اور رہو بھی، کیسے ہیں حالات، کیسے ہیں آپ کے، کیسے چل رہا ہے آپ کا کاروبار، فنا یا تعلیم تمہاری کیسے چل رہی ہے، یا کارخانہ تمہارا کیسے چل رہا ہے، یا کیا مجبوریاں چل رہی ہیں، کیسے روزگار کا مسئلہ، چلو ہماری طرف سے یہ رکھو بھائی، اپنے روزگار میں یہ کر لو، یا اپنا کوئی قرض ہے تو اس کو جو ہے نمٹا لو بھائی، دے دیا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے قرآن مجید کی تعلیم۔ قرآن مجید صرف نماز، صرف روزہ، صرف جو ہے حج اور عمرے کی تعلیم نہیں دیتا، قرآن مجید ان معاملات کی تعلیم دیتا ہے، اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، دینے دلانے کی بات کرتا ہے۔ یہ دین سوکھا دین نہیں ہے، یہ خشک لکڑی نہیں ہے، یہ تر درخت ہے جس سے پھل بھی نکلتے ہیں، پھول بھی نکلتے ہیں، سایہ بھی دیتے ہیں۔ وہ درخت مت بنو جو بالکل سوکھا ہوتا ہے، جو کانٹے دار ہوتا ہے، اس سے نہ کسی کو سایہ ملتا ہے، نہ کوئی پھول کی خوشبو ملتی ہے، نہ کسی پھل کا مزہ ملتا ہے۔ وہ درخت بنو جس درخت سے نیچے بیٹھنے والے کو سایہ ملے گا، اور اس پر ہاتھ بڑھانے والے کو پھول یا پھل ملیں گے، اور اس سے قوت اور لذت ملے گی اور صحت ملے گی۔ وہ درخت بنو۔ قرآن مجید کی یہ تعلیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ